لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي نشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد. اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھ دیں محمد. اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے فضائل و مناقب کیے جائیں، آپ سے التماس ہے ایک سورہ حمد اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو عزت فرمائیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں وہ اگر جوان جنہیں ابھی ٹیک کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ نے ابھی خود کسی کا سہارا بننے کی صلاحیت رکھی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کم سے کم مجلسی رنگ اور مجلسی تہذیب کے دائرے میں آ کر اس اقدار کو سلامت رکھیں جو بزرگوں نے ہمارے حوالے کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. خداوند عالم کہ جس نے پوری کائنات عالم کو اس لیے خلق کیا کہ اے میرے انسان، تجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی چیز کا محتاج ہونا نہ پڑے. بس اگر تو اپنی اس دنیا میں جانا چاہتا ہے اور میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تجھے اسی دنیا کے لیے خلق کیا ہے، تو تجھے بھیجنے سے پہلے میری ذمہ داری یہ ہے کہ تیری ضرورتوں کی چیزوں کو پہلے مہیا کروں، تجھے اس کے بعد اس دنیا میں اتاروں اور بھیجوں، تاکہ کل کو تو یہ شکایت نہ کر سکے کہ میرے اللہ پیدا تو کر دیا تھا، میں زندگی کیسے گزارتا. اللہ نے نظام حیات کو خلق اور تخلیق کائنات کرنے کے بعد، بہت زیادہ میں لفاظیہ نہیں کرنا چاہتا کہ آسمان سے لے کے زمین تک خدا نے سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ اسی انسان کے لیے سب کچھ. یعنی
نظام کائنات ایسا ہے کہ ہر چھوٹے کو اپنے بڑے پہ اس لیے قربان ہونا ہے، یا جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ ہر چھوٹے کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے پر قربان ہو جائے۔ پوری نظام خلقت اگر آپ دیکھ لیں تو اسی ایک جملے میں سمٹی ہوئی ہے کہ ہر چھوٹے کی ذمہ داری اور ہر چھوٹے کی حق یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے پر قربان ہو جائے۔ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جسے بنایا، جو سب سے پست جسے کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جمادات۔ جماد، جمود کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے کو، جس کے اندر کوئی نشو و نما نہ پائی جائے۔ تو اللہ نے جمادات کو پہلے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس دنیا فانی میں اتار دیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ ٹکا رہے اپنی جگہ، اور یہ اپنی جگہ محفوظ رہے، یہ ان کے اندر نشو و نما نہ پایا جائے۔ اتنا مضبوط بنایا کہ قرآن نے کہا کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتا تو چکنا چور ہو جاتا۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نہ، یہ تو قلب پیغمبر کا کمال ہے، یہ تو قلب پیغمبر کا کمال ہے کہ جس قرآن کو پہاڑ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اسے قلب رسول قبول کرنے کو تیار ہے۔ اور اسی سے امت مسلمہ کو یہ فیصلہ بھی کر لینا چاہیے کہ جس پیغمبر کا دل اتنا مضبوط ہو، توجہ کریں میرے عزیزو، جس پیغمبر کا دل اتنا مضبوط ہو، اس پیغمبر کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا، اور جس پیغمبر کا دماغ اتنا مضبوط ہو، اس پیغمبر کے دماغ سے نکلی ہوئی اور بتائی ہوئی وہ شخصیتیں جسے علی کہا جاتا ہے، جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جسے حسین کہا جاتا ہے، جسے حسن کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو پہلی چیز جسے اللہ نے بنایا، جماعت بنایا۔ کم تمہارا کام یہ، تم ٹھہرے رہو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ کمال ہے اس جماعت کا کہ آپ پاؤں رکھیں، پاؤں کے نشان نہیں پڑیں گے۔ اتنا مضبوط ہے کہ بڑے سے بڑے وزنی سے وزنی شے اس کے اوپر رکھ دیا جائے، لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو صرف معجزہ دیا، ہم پاؤں رکھیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ آگے تھوڑا سا بزرگان آگے آ جائیں اگر آ سکتے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ ہم اگر پاؤں رکھیں تو خاک پہ پاؤں رکھیں تو خاک پہ نشان پڑ جائے، اگر پتھر پہ قدم رکھیں تو پتھر پہ نشان نہ پڑیں۔ لیکن اللہ نے یہ معجزہ میرے پیغمبر کو عطا کیا کہ اگر میرا حبیب، میرا اللہ کا رسول اگر خاک پہ قدم رکھتا ہے تو نشان نہیں پڑتے، اور اگر پتھر پہ قدم رکھ دے تو نشان پڑ جائیں۔ دنیا کو یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے معجزے دیے کہ ہاتھوں میں جو سنگریزے آ جائیں تو کلمہ پڑھیں، پاؤں اگر پتھر پہ بھی رکھ دے تو نشان پڑ جائے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ دیا، یعنی بتانا یہ چاہا کہ پہلی چیز جسے جماعت کہا جاتا ہے، اس پر بھی اگر کسی کا کنٹرول ہے تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پہلا مرحلہ ہے جماعت کا، اس کے اندر اتنی توانائی، اتنی قدرت رکھی اللہ نے کہ آپ پوری طاقت صرف کر دیجئے، لیکن یہ اپنا جگر چاک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان پوری طاقت لگا دے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے وجود میں تبدیلی آنا ممکن نہیں ہے۔ کسی دوسرے وسائل کے ذریعے سے اس کے اندر اگر آپ جگہ بنا دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ اپنا سینہ اور اپنا جگر خود بخود کسی کے لیے چاک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے ہر چھوٹے کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اپنے بڑے کے کام آ جائے۔ یہی پتھر، یہی زمین، یہی سنگلاخ وادیاں جو اپنا جگر چیرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے، جب اسی کے اندر سے ایک چھوٹا سا دانہ ڈالنے کے بعد کسان اپنے گھر جا کے سو جاتا ہے تو یہی سنگلاخ وادیاں اور زمین اپنا سینہ چاک کر کے ایک ننھی سی کوپل نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا درخت، میں نے کہا بھائی تو اپنا سینہ چاک کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا تم نے پہچانا نہیں، اللہ نے اگر میری ذمہ داری یہ رکھ دی ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میرا حق یہ ہے کہ اپنے بڑے کے کام آنا ہے،
تو جسے تمہارے بڑے بڑے نہ جگہ بنا سکے، یہ توجہ کریں میرے عزیزو، جس میں تمہارے بڑے بڑے جگہ نہ بنا سکے، اس کے حکم کی بنیاد پر اگر ایک دانہ زمین کے اندر ڈال دیا جائے تو میں اپنا سینہ چاک کر کے اسے درخت بناتی ہوں، درخت بنا کے اسے شاخوں میں تبدیل کرتی ہوں، شاخوں میں تبدیل کرنے کے بعد اس کے اندر سے پھلوں پھول دیتی ہوں تاکہ پھول کے ذریعے سے شہد کا فائدہ اٹھاؤ اور پھلوں کے ذریعے سے زندگی گزار سکو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں عظمت عالم۔ بہت جلدی حاشیوں میں نہ جاتے ہوئے گفتگو کو منزل کمال تک پہنچا دوں۔ پہلی چیز ہے جماد۔ جماد اس لیے خلق کیے گئے کہ اس کے یہ نباتات کے کام آ سکیں۔ اس کے بعد مرحلہ ہے نباتات کا، نبات جس کے اندر نمو پایا جائے۔ کل ایک دانہ تھا، آج ایک تناور درخت بن گیا۔ یہ خدائی قدرت ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب رکا ہوا ہے، نہیں، دنیا لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی لمحہ لمحہ ہجرت میں تبدیل ہے۔ بس یوں کہہ دوں کہ بس مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اگر یہ تصور کر لیں کہ ہماری زندگی لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے تو ہر لمحہ ہم حر بننے کو تیار ہو جائیں۔ ہر لمحہ لمحہ، اس لیے ایک لمحہ حر بننے کے لیے کافی ہیں۔ مجلسوں میں جب آتے ہیں تو یہ خاص طور سے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہی وہ دربار ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دربار ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے انسان کو حر بنا کے بھیجا جائے۔ لہذا جب تک یہاں بیٹھیں کوشش کریں کہ اپنے پچھلی چیزوں کو یاد رکھیں اور اگلے حر بننے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں انشاءاللہ۔ تو نبات دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے نبات کا ہے۔ اس کو کس کے لیے بنایا گیا؟ تم تناور درخت بن جاؤ، تم پھل دو، تم پھول دو، ساری چیزیں تمہاری، یہ سب اپنی جگہ، لیکن چونکہ تم چھوٹے ہو اس لیے تمہیں اپنے بڑوں پہ قربان ہونا ہے۔ تمہیں بنایا گیا حیوانات کے لیے، تم حیوان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حیوان میں دو شخصیتیں ہو جاتی ہیں، دو پارٹس ہو جاتے ہیں، ایک حیوان کلی حیوان جانور جو ہے، اور ایک حیوان حیوان ناطق۔ ایک حیوان جو عام گھوڑا، گدھا، جانور جتنے ہیں سب، یہ سب بھی حیوان ہیں اور ہم بھی حیوان ہیں۔ جب حیوان کہا جائے گا تو سب شامل ہیں، لیکن جب اسی میں حیوان ناطق لگا دیں گے آپ تو اور حیوان کی صفوں سے نکل کر انسان جدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جملہ مجھے نہیں پتا کتنا آپ کے ذہنوں تک پہنچے گا میرا۔ اللہ نے حیوانوں کی صف سے جدا ہونے کے لیے کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ تم ظاہراً حیوان ہو لیکن اگر انسان بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر کوئی تبدیلی ہونا چاہیے، ورنہ اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت توجہ، ورنہ اس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ حیوان سب برابر ہیں، کچھ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو، کچھ نظام حیات میں اپنی تبدیلی لاؤ۔ اگر اس گلشن حیات میں تبدیلی نہیں لائے تو ہرملا بن کے مر سکتے ہو، حر بنتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا اس گلشن حیات میں تبدیلی ضروری ہے۔ تبدیلی کیسے لایا جائے؟ کیسے اس صفحے حیوانیت سے نکل کر انسانیت کا اشرف المخلوقات کا تاج اپنے سر پر اقدس پہ سجایا جائے؟ میرے اللہ تو ہی بتا دے۔ اللہ آواز دے گا، میں نے تمہیں حیوانوں کے طریقے بتا دیے ہیں، ان کا کام ہے کھانا، ان کا کام ہے چلنا، ان کا کام ہے سونا، ان کا کام ہے اٹھنا، ان کا کام بس یہی ہے، یہ کہیں بھی کھا لیں، یہ کہیں بھی کھا لے، انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ اپنوں کا کھائے تب بھی کوئی بات نہیں، غیروں کا کھائے تب بھی کوئی بات نہیں، حلال کھائیں تب بھی کوئی بات نہیں، حرام کھائیں تب بھی کوئی نہیں بات نہیں۔ تو حیوان سے نکل کر اگر انسانی صفت میں آنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ جو اللہ نے تاج اشرفیت تمہارے سر پر افتخار پہ سجایا ہے وہ باقی رہ جائے تو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنا پڑے گا کہ حیوانیت کے سب سے جدا ہونے کے لیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا جو کھا رہے ہیں وہ اپنا ہے یا اپنے بھائی کا ہے۔
نہیں توجہ کریں، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو میں لے رہا ہوں یہ میرا اپنا ہے یا میرے کسی رشتہ دار کا ہے یا کسی اور کا ہے، اس لیے کہ کسی کا کھانا اور ہے، اپنا کھانا نہیں، بولیے میرے عزیزو، اپنا کھانا اور ہے۔ اللہ نے پوری حیات اور طاقت اور توانائی دی تھی اس لیے تاکہ تم اپنا پیدا کر سکو، تاکہ تم کما کے اس حوصلے اور ہمت اور طاقت سے اپنا پیدا کر سکو۔ اگر اپنا لے آئے تو خالی اپنا نہیں، کمانا آسان ہے، بہت آسان۔ کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، یہ سارے اختیارات جو ہے وہ آپ کے وجود میں ہیں۔ خالی کمانا نہیں، کتنا کمایا اس سے مطلب نہیں ہے، اے میرے اللہ میں نے کما لیا، جو کچھ ہوا سب میں نے انتظام کر لیا، جو آ رہا ہے کسی سے پوچھو تو یہی کہتا ہے کہ مولانا صاحب جو آ رہا ہے اسے آنے دو، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، جو آ رہا ہے اسے آنے مت دو، اسے روکو، اس لیے کہ تم انسان ہو، ہم نے تمہارے اس دماغ میں عقل دیا ہے اور عقل سلیم دیا ہے، اور یہ عقل سلیم باطنی نبی کہلاتی ہے۔ یہ توجہ کرے میں یہ عقل سلیم باطنی نبی کہلاتی ہے۔ جو آ رہا ہے اسے آنے دو نہیں، جو آ رہا ہے اسے دیکھ کر روکو اور اس سے پوچھو کہ بھائی جو آ رہا ہے یہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ انسان کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ بس جلدی جلدی بات ختم کر دوں کہ انسان حیوانی صفات اور حیوانی منزلوں سے نکل کر اگر اپنے آپ کو انسان بنانا چاہتا ہے تو کچھ کوالٹیز پیدا کرنا پڑے گا، کچھ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنا پڑے گا۔ آیت اللہ خمینی کے پاس کچھ لوگ پہنچے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے انقلاب پیدا کیا ہے ہم بھی کچھ انقلاب پیدا کر دیں۔ تو انہوں نے آواز دی، کتنا بڑا انقلاب لانا چاہتے ہو، کتنا بڑا انقلاب لانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جتنا بڑا آپ نے لایا اتنا بڑا انقلاب لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے کہ اتنا بڑا انقلاب بعد میں سوچنا، سوچو بڑا، سوچو بڑا، لیکن فارمولہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ چھوٹے سے بڑے تک پہنچنا کیسے ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاتھ جوڑ کے کہ ہاں بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا سنو، پہلی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب لایا جائے۔ بہت توجہ، پہلی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب لایا جائے، اور یہ کسی غیر معصوم کے اختیار میں نہیں ہے۔ توجہ کرے میرے عزیزو، یہ کسی غیر معصوم کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ نے فرزند زہرا حضرت حجت کے اختیار میں رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سب کے اختیار میں نہیں ہے، پھر پوری دنیا میں انقلاب لائے تو پھر کیا کریں؟ کہا اپنے ملک میں انقلاب لاؤ، کہا وہاں بھی نہیں لا سکتے۔ کہا اپنے شہر میں انقلاب لاؤ، کہا وہاں بھی نہیں لا سکتے۔ کہا اپنے وطن میں انقلاب لاؤ، بہت توجہ، کہا اپنے وطن میں انقلاب لاؤ، کہا ابھی ہم وہاں بھی نہیں لانے کے قابل ہیں۔ کہا اگر تم ملک میں نہیں لا سکتے، اپنے شہر میں نہیں لا سکتے، اپنے وطن میں نہیں لا سکتے، تو کم سے کم اپنے بدن میں انقلاب لاؤ۔ اللہ اکبر، کم سے کم اپنے بدن میں انقلاب لاؤ۔ ارے جب تمہارا بدن انقلابی نہیں ہوگا تو تمہارا گھر کیا انقلابی ہوگا؟ جب تمہارا گھر انقلابی نہیں ہوگا تو تمہارا محلہ کیا انقلابی ہوگا؟ پہلے اپنے وجود کو اسلامی اور قرآنی معیاروں پہ اتنا اتار دو کہ اگر دوسری قوم بھی دیکھے تو کہے یہ کوئی اور نہیں، یہ شیعہ جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ یا اس لیے کہ اللہ، قرآن، رسول، اہل بیت کو نام کا شیعہ نہیں چاہیے۔ اللہ، رسول، قرآن اور اہل بیت کو نام کا شیعہ نہیں چاہیے۔ نام کا شیعہ ہونے کے لیے بہت ہے، انہیں کام کا شیعہ چاہیے۔ اور نام کا شیعہ ہونے کے لیے مولانا عمار کا نام پوسٹر میں نہیں آیا اور لکھا نہیں گیا، کیا مولانا سید عمار حیدر لکھ کے میں نے بھیجا اور اس میں انہوں نے پوسٹر میں مولانا عمار حیدر لکھ دیا۔ میں اپنے اوپر کہوں پتہ نہیں کہاں چپک جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حادثات ہوتے ہیں، دیکھیں نشیب جہاں ہوگا پانی وہاں اترے گا۔ اللہ، رسول، اہل بیت کا فرمان ہی یہی ہے کہ انسان کو اس کی ذلت کی بنیاد پہ نہ سمجھاؤ
کہ کسی کو احساس کمتری ہو جائے، نہیں، اسے اس طرح سے اس قہر ذلت سے نکال کر بلند کر دو کہ اسے احساس ہو جائے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ ہم گہری اور ذلتوں میں رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ علی کا نام ہی بلند ہے، یہ تو جہاں آ جائے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ ان کا تو کمال ہی ہے، یہ کعبے میں آ جائے تو قبلہ بن جائے۔ ان کا تو کمال ہی ہے کہ یہ کعبے میں آ جائے تو قبلہ بن جائے۔ اللہ اپنے نبی کو اتارتا ہے تو ابو طالب کے گھر، اور ابو طالب کے بیٹے کو اتارتا ہے تو اپنے گھر۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے گھر کو قبلہ بنانا تھا، اور جب تک علی روح کعبہ آتا نہیں کعبہ قبلہ بنتا نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے وجود میں تبدیلی ضروری ہے۔ تو کہاں سے شروع کرے؟ اپنے بدن سے شروع کرے، یہ بہت اہم ہے، اپنے بدن سے۔ اور اللہ نے اسی احساس کو تاج اشرفیت پہنایا ہے کہ جب تک تمہارے اندر اس بات کا احساس باقی ہے کہ تم انسان ہو، شیعہ بعد میں بننا، مسلمان بعد میں بننا، مذہب کے پیروکار بعد میں بننا، پہلے انسان بن جاؤ۔ اور 40 سال تک میرے پیغمبر نے یہی کام کیا۔ کافر سے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بن جاؤ، مشرک سے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بن جاؤ، نہیں، پہلے انسانی ٹریننگ لو۔ اس لیے کہ اگر تم انسانیت کے راستے پہ چلنے سے قاصر رہ گئے تو مسلمان کا لیبل تو لگا رہے گا، پڑوسی پریشان رہے گا، شیعہ کا لیبل تو لگا رہے گا، رشتہ دار پریشان رہیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے تم پہلے انسان بن جاؤ، مسلمان بعد میں بننا۔ لکھا کیا؟ مولانا سید عمار حیدر لکھ کے بھیجا، میں نے کیا لکھ دیا؟ مولانا عمار حیدر۔ میں نے فون کر دیا، بھائی میں آنے والا نہیں مجلس پڑھنے۔ کیوں، کیا ہو گیا جناب؟ آپ نے میرے آگے سید ہی نہیں لکھا۔ ہم ابھی ٹائٹل پہ مرے جا رہے ہیں، 5000 روپے چندہ دے دیا، فہرست نکلی میرا نام ہی نہیں۔ اجی میرا واپس کر دو، تم نے سب کا نام لکھا، میرا نام نہیں لکھا اس میں، 1 لاکھ چندہ دے دیا۔ تو چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ہمارے سماج ہر جگہ، یہ ہر جگہ کی بات ہے۔ یہ انسان نامو نمود میں پڑا ہوا ہے۔ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ وہاں سید نہیں لکھا گیا۔ اگر سیادت اتنی ہی کمزور ہے کہ پوسٹر پہ نہ لکھنے سے ختم ہو جائے، اگر سیادت اتنی ہی کمزور ہے کہ ایک پوسٹر پہ نہ لکھنے سے ختم ہو جائے تو ایسی سیادت کو دور سے سلام۔ اس لیے کہ سید نام اور پوسٹر سے نہیں بنتا ہے، کردار سے بنتا ہے۔ سیادت یا شیعہ کردار سے بنتا ہے۔ اگر کردار ہے تو سید ہے، اور اگر کردار نہیں ہے تو خود اہل بیت کہتے ہیں کہ ہماری اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر تم اطاعت کی دنیا میں قدم رکھ کے انسانیت کے فرائض ادا کر کے میرے پاس آؤ گے تو ہم میدان محشر میں بھی تمہارے کام آئیں گے، برزخ میں بھی تمہارے کام آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ بہت جلدی وقت تمام ہو رہا ہے، ابھی میں اپنی منزل تک نہیں پہنچا کہ اللہ نے جمادات کو خلق کیا، پھر نباتات کو خلق کیا، پھر حیوان کو خلق کیا، حیوانات کو خلق کیا۔ حیوان پہ 2 کیٹیگری بنائی، ایک سارے حیوانوں کو الگ کیا اور انسان ناطق کو الگ بنایا، اور انسان ناطق کے اس پورے وجود کے اندر ایک ایسا نظام اور سسٹم بنا دیا کہ تم فکر کرتے جاؤ اور کمال پاتے جاؤ۔ تمہیں کس کے لیے بنایا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ پوری کائنات اس لیے سجائی تھی تاکہ تمہارے کام آ سکے، اور تمہیں اس لیے خلق کیا کہ تم ہمارے کام آ سکے۔ تمہیں اس لیے خلق کیا، ہر چھوٹے کا ذمہ داری اور چھوٹے کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے کے کام آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خدا کے دین کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو اب اس انسان کو اپنی جان بچانا حرام ہے، جان لگا دینا، ورنہ شمع حسینی گل ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ،
میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اور اگر تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے تو میرے اپنوں کے ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ، اور جنت کی ضمانت حسین لیتا ہے۔ لیکن وہ کربلا کے انسانیت محور پر اتنے کھرے اترنے والے لوگ تھے کہ وہ جانتے تھے کہ حسین کو چھوڑ کے جان کا فائدہ کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حسین کو چھوڑ کے جان کا فائدہ کیا ہے۔ بس میرے عزیزو یہ غور کریں آپ، تو سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو بنایا کس کے لیے؟ اپنے لیے بنایا، اور اس کے بعد کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ آ گیا میں اپنی منزل پر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر نفس پایا جاتا ہے اس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ موت ہمارے اختیار میں ہے۔ اچھا، آنا ہمارے اختیار میں ہے۔ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ سوچتے ہوئے انسان بنایا اللہ نے، فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کیا اللہ نے آنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا؟ کوئی اللہ سے ایگریمنٹ کر کے آیا تھا کہ مجھے اس سن میں بھیجنا؟ پتہ ہی نہیں کسی کو۔ تو آنا کب ہے نہیں پتا، جانا کب ہے پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا۔ تو نہ حیات اپنے اختیار میں، نہ موت اپنے اختیار میں، نہ زندگی اپنے اختیار میں، نہ مرنا اپنے اختیار میں۔ اللہ نے یہ دونوں نظام اپنے ہاتھوں میں رکھا کہ آنا بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جانا بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو موت آنی ہے ہر شخص کو، تو اختیار میں کیا ہے میرے اللہ؟ کچھ میرے بھی اختیار میں ہے یا سب تیرے اختیار میں؟ کہا نہیں، موت میرے اختیار میں۔ کیسی موت چاہیے یہ تیرے اختیار میں۔ نہیں، توجہ کرے میرے عزیزو، موت میرے اختیار میں، کیسی موت چاہیے یہ تیرے اختیار میں دیا، اس لیے کہ موت تیرے اختیار میں دے دیتا تو سب کو مار دیتا۔ توجہ کرے میرے عزیزو، موت اگر تیرے اختیار میں دے دیتا تو تیرے ذہن میں اتنی گنجائش کہاں ہے، یا تیرے وسعت قلبی میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ تو اپنوں کو بھی جب تک چاہے زندہ رکھ، دشمنوں کو بھی جب تک چاہے زندہ رکھ۔ یہ تو میرا کریمانہ مزاج ہے کہ میں آدم کو بھی زندگی دیتا ہوں، شیطان کو بھی زندگی کی مہلت دیتا ہوں۔ یہ تو میرا زندگی کریمانہ ہے، اور میری حیات دینے کا مقصد ہے کہ میں فرعون کو بھی زندہ رکھتا ہوں اور موسیٰ کو بھی زندہ رکھتا ہوں، چاہے وہ میرے مقابلے میں خدا بن بیٹھے، لیکن موت تیرے اختیار میں نہیں دوں گا۔ کیسی موت چاہیے یہ تیرے اختیار میں دوں گا، اور تیرے اختیار میں دینے کے بعد بتا دوں گا دیکھو موت دو طرح کی ہوتی ہے، یا موت اچھی موت ہوتی ہے یا موت بولیے بری موت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی موت نہیں ہوتی، یا تو اچھی موت ہوتی ہے یا تو بری موت ہوتی ہے۔ میرے اللہ یہ کیا اختیار میں تو نے دے دیا؟ کہا دنیا میں بھیج دیا اور اختیار تیرے حوالے کر دیا کہ زندگی بھی تیرے اختیار میں دے دی، موت بھی تیرے اختیار میں دے دیا۔ اور موت دو طرح کی ہوتی ہے، یا اچھی موت ہوتی ہے یا بری موت۔ اپنے اخلاق کو اخلاق نبوی و آل نبوی سے اتنا مزین کر لو کہ دیکھنے والے کہیں کہ اچھی موت، یا اپنے آپ کو اقدار انسانیت سے اتنا گرا دو کہ قرآن کہہ دے کہ بل ہم ازل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو میرے اللہ کوئی مثال ایسی ہے؟ اللہ آواز دے گا ہاں کیوں نہیں۔ جب بھی علی والوں کے گردن پہ تلوار رکھی گئی تو مسکراتے ہوئے نظر آئے، اور قاتل پوچھتا تھا یہ بتاؤ کہ جب تمہارے سامنے موت ہوتی ہے تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ تو جواب دینے والا دیتا ہے موت بعد میں آتی ہے، میرا علی پہلے آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی یا صلی اللہ علیہ۔ موت بعد میں آتی ہے، میرا علی پہلے آ جاتا ہے۔ تو میرا اللہ تو نے آنا بھی اپنے اختیار میں رکھا اور جانا بھی اپنے اختیار میں رکھا، تو ہمارے اختیار میں کیا ہے؟
کہا یہ ایک نظام بنایا تمہارے لیے کہ تم اپنی موت کو کیسا بنانا چاہتے ہو. ہم نے تمہیں زندگی عطا کی اور زندگی عطا کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا تو ہم نے کچھ چیزیں تمہارے حوالے کی. ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی تاکہ تم دیکھو. ہم نے تمہیں دہن دیا کہ تاکہ تم زندگی گزارو کھا کے. ہم نے تمہیں ہاتھ دیا تاکہ تم ان ہاتھوں کو قابل استفادہ بنا سکو. ہم نے تمہیں پاؤں دیا تاکہ تم چلو اور اپنی زندگی کے تمام امور کو انجام دو. اور یہ اس لیے دیا کہ تمہیں اختیار دے دیا. ہم تو بڑے مختار ہیں. ہم چاہتے تو تمہاری آنکھیں بس وہی کرتی جو ہم چاہتے ہیں. یہ توجہ کریں میرے عزیزو. ہم اگر چاہتے تو تم وہی کرتے جو ہم چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ تم نماز صبح میں مت سو تو تمہاری مجال نہیں تھی کہ تم سو جاتے. اگر ہم ہر گھر پہ عشاء کی نماز کے بعد اعلان کروا دیتے اور منادی ندا دے دیتا کہ نماز صبح میں جو نہیں اٹھا اسے ملک الموت اٹھا لے جائیں گے. نہیں واقعی بتائیں آپ، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اگر اللہ اعلان کروا دیتا اور کہتا کہ آج نماز صبح میں جو نہیں اٹھا اسے ملک الموت، پھر سوتے رہو. سچ بتائیے کون سو سکتا ہے؟ کوئی سو سکتا تھا؟ وہ مختار کل ہے. وہ اگر چاہے تو دنیا کی نبض حیات رک جائے، اور کیا بھی اس نے کر کے دکھایا. جب میرا پیغمبر عرش بری پہ جانے لگا اور معراج کے لیے جانے لگا تو روایتوں میں ملتا ہے زنجیر ادھر ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی باقی رہی. اس کا مطلب جب چاہے کائنات روک دے. یہ توجہ کریں، اس کے اختیار سے باہر کوئی شے نہیں ہے. یہ تو اس کو اپنے حبیب کا آنا جانا اتنا پسند تھا تاکہ دنیا ٹھہری رہے، یہ جائے اور آ جائے، اور دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ دنیا والے جو جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے. نہیں توجہ کرے میرے عزیزو، دنیا والے جو جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے. یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ جاتا بھی ہے اور جا کے واپس بھی آ جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا علی. غور کریں آپ، تو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور اختیار اپنا نہیں رکھا، جہاں اس کو اپنا اختیار رکھنا تھا رکھا. ورنہ اللہ کہہ دیتا سب اپنے وقت پہ نماز پڑھو، جو ایک وقت کی نماز قضا ہوئی اس کے بعد معاملہ دفتر دنیا بند. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ 6 بجے بچے کو اسکول جانا ہے، کون ماں باپ سوتے ہیں آپ بتائیے؟ اگر 6 بجے بچے کو جانا ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب اٹھ جاتے ہیں اور جناب کہہ کے سوتے ہیں کہ دیکھو چھوٹنے نہ پائے. بس کیوں اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے بچے کے کیریئر کا مسئلہ ہے. اگر یہ میرا بچہ آج اسکول نہیں جائے گا تو دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا. کاش ان ماں باپ کو اس بات کا بھی احساس ہو جاتا کہ یہ جو بچہ جس کی زندگی اور کیریئر کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے کہ اسے کمال پیدا ہو، تو یہ خالی جسمانی کمال چاہیے اسے یا روحانی کمال بھی چاہیے؟ اگر روحانی کمال بھی چاہیے تو جیسے اسکول کے لیے اٹھتا ہے ویسے ہی نماز کے لیے بھی اٹھتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. بس بات ختم ہو گئی، بالکل تمام ہو گئی ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اختیار اپنا رکھا. اور یہاں پہ جہاں عبادات کا مسئلہ آیا اختیار نہیں رکھا، کہا کہ تمہارے اختیار میں، تم پڑھو تب بھی دوں گا، نہ پڑھو تب بھی دوں گا. میں تو اتنا کریم ہوں کہ تم مجھ سے بغاوت بھی کر لو نا، تم مجھ سے بغاوت بھی کر لو تو میرا تو مزاج کریمانہ ایسا ہے کہ جب میں فرعون کو دے سکتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتا. میرا تو مزاج کریمانہ ہے کہ تم مجھ سے بغاوت کر لو، گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، لیکن میں خدا ہوں، میں تمہارے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر ممکن ہے کہ تمہارے کچھ اچھے کاموں کی بنیاد پر تمہیں سب سے بڑا مولائی دکھا دوں. توجہ کرے میرے عزیزو، یہ اس کے کرم کی انتہا ہے.
کہ ہم قعر گناہ میں اتنا ذلت و پستی میں گرے ہوئے ہیں کہ یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے، لیکن جب سماج اور معاشرے میں آتے ہیں تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ہاں یہ بہت بڑے مولائی ہیں، ان سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے۔ یہ تو کرم ہے میرے حسین کا، نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو مولائی کا لقب دے دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دے حضرت آل محمد۔ بس بات ختم ہو گئی کہ اللہ نے پورا سسٹم اختیار میں دے دیا، لیکن زندگی اپنے اختیار میں اور موت اپنے اختیار میں۔ میرے اللہ یہ کیا قانون ہے کہ نہ آنا میرے اختیار میں ہے نہ جانا میرے اختیار میں ہے۔ اللہ نے آواز دی تم مسافر ہو، جب گھر سے نکلتے ہو اور کسی بھی سواری پہ سوار ہو جاتے ہو، ٹرین پہ سفر کرتے ہو تو ٹرین میں چڑھنا تمہاری ذمہ داری ہے، باقی ہم کائنات چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے اللہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا غور کرنا ہے اور فکر کرنا ہے۔ کہا وہ کیا کروں میں کہ فکر کروں اور غور کروں؟ کہا ہاں، اس لیے کہ خالی آنا نہیں ہے بلکہ یہاں سے گزر کے جانا بھی ہے۔ میں نے کہا اللہ کیا سوچیں؟ کہا ہم نے کچھ چیزیں تمہیں دی ہیں، انہی چیزوں پہ سوچتے جانا۔ میں نے کہا پروردگار وہ کیا؟ کہا ہاتھ دیا یا نہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا اللہ ہاتھ دیا؟ اللہ آواز دے گا تم نے مانگا تھا، تم نے مانگا تھا؟ نہیں میرے معبود، ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ انسانیت کی ضرورت کیا ہے۔ توجہ کریں میرے عزیزو، ہمیں تو اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ ہم سمجھ سکتے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہے۔ تو ہی خالق ہے، جو خالق ہوتا ہے وہی خلق کرنے کی چیزوں کی اور اس کی ضرورتوں کے احساس بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے آنکھ وہاں رکھی جہاں آنکھ رکھنے کا حق تھا، دہن وہاں رکھا جہاں دہن رکھنے کا حق تھا، ہاتھ وہاں رکھے جہاں ہاتھ رکھنے کا حق تھا، جہاں پاؤں وہاں رکھا جہاں پاؤں رکھنے کا حق تھا۔ دنیا نے بہت کوشش کی آنکھ کو ناک کے نیچے لے آئے، ناک کو آنکھ کے اوپر لے جائے، لیکن آخر میں سارے ریسرچ اور سارے بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ کہہ کے قلم توڑ دیا کہ صناع ازل نے جو بنا دیا اس سے اچھی تصویر بنانا انسانیت کی مشکل ہے۔ تو میرے اللہ سب کچھ تو نے اچھا بنا دیا، سب کچھ اچھا بنا دیا، ہاتھ دے کے بھیج دیا۔ اللہ آواز دے گا بس یہیں پہ تھوڑا سا فکر کر لے، میں نے ہاتھ دیا اس دنیا میں بھیجا، میں نے چہرہ دیا اس دنیا میں بھیجا، میں نے آنکھیں دی اس دنیا میں بھیجا، میں نے پاؤں دیا اس دنیا میں بھیجا، میں نے دہن دیا اس دنیا میں بھیجا۔ میرے اللہ تو یہ سب بھیج کے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ آواز دے گا جب میں نے دیا ہاتھ تو ہاتھ معصوم دیے، آنکھیں دی تو آنکھیں معصوم دی، میں نے پاؤں دیا تو پاؤں معصوم دیا، میں نے تمہارے پورے وجود کو اتنا معصوم بنایا کہ اگر تم خلقت کے بعد کوئی غلط کام بھی کرتے ہو تو تمہارے بڑے کہتے ہیں ابھی تو معصوم ہے، ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو معصوم ہے۔ میں نے اتنا معصوم تمہیں بنایا۔ یہ معصوم وہ معصوم نہیں ہے جو 14 ہیں، اس لیے کہ ان کی عصمت الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، ان کا کردار الگ ہے۔ ہمارے معصوم ہونے میں ان کے معصوم ہونے میں فرق یہ ہے کہ ہم 2 بھی ہیں تو الگ الگ ہیں، لیکن اگر وہ 14 بھی ہے تو رفتار ایک، کردار ایک، اخلاق ایک، صورت ایک، سیرت ایک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے انسان کو خلق کیا، ہاتھ دیا معصوم دیا، آنکھیں دیا معصوم دیا، پاؤں دیا معصوم دیا، سب کچھ پورا وجود انسان کے حوالے کر کے اس دنیا میں چھوڑ دیا اور آواز دی اے میرے بندے خالی تجھے آنا نہیں ہے بلکہ جانا ہے۔ میں نے کہا پروردگار اب کیا کرنا ہے؟ کہا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ تو امید بھی نہیں ہے کہ 50 سے لے کے 80 تک تیرے حوالے یہ میں نے کیا، جس میں 15 سال میں نے تجھے اختیار نہیں دیا۔ 15 سال تیرے وجود میں ایسا رکھا کہ تو سمجھ، تو فکر کر، تو شعور کو بیدار کر اور سوچ کہ جو اللہ مجھے خلق کر
کر رہا ہے اس نے اس ہاتھ کو کیوں بنایا ہے، ان آنکھوں کو وجود کیوں دیا ہے، ان پاؤں کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ جب 15 سال کے بعد تیرا سینہ شعور اتنا بڑا ہو جائے کہ تو اب اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکانے کے لائق بن جائے، جب تیرے وجود میں اتنا کمال پیدا ہو جائے کہ اب تیرے شعور اتنا بلند ہو جائے کہ تو اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں جھکانے کا لائق بن جائے، تو اب تجھ سے سوال کروں گا کہ یاد رکھنا اب یہاں سے تیرے جینے کا انداز الگ ہو جانا چاہیے۔ جب تک تجھے معصوم کہا جاتا تھا، جب تک میں تجھ سے پوچھوں گا بھی نہیں کہ یہ ہاتھ کیسے لایا، یہ پاؤں کیسے لایا، اللہ نے آواز دی، اسی لیے 15 سال کے بعد کی پوری عمر تیرے حوالے کر دیا، سب کچھ معصوم دیا تھا۔ اب آنا تیرے اختیار میں نہیں ہے، آنا میرے اختیار میں ہے، اور جس دن چاہوں گا جسے جہاں سے بھی بلا لوں گا، جس دن جہاں چاہوں گا وہیں سے بلا لوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب چلے گئے، لوگ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ابھی اور رہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میرے قبضہ قدرت میں اور میرے اختیار میں تمہارا پورا وجود ہے، میں جب چاہے تمہیں اٹھا لوں۔ تو ہر وقت اپنے لمحہ یہ فکر رکھو کہ جب اللہ نے دیا تھا تو معصوم دیا تھا، اب جب 60 سال کے بعد جا رہے ہو تو خدا پوچھے گا بس اتنا بتا دو، جو ہاتھ دیا تھا کیسے لے کے آئے، جو پاؤں دیا تھا کیسے لے کے آئے، جو آنکھیں دیا تھا وہ کیسے لے کے آئے۔ ارے ان کا حق وہ تھا کہ خدا کی قسم روایت یہ کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں تمہاری آنکھیں ہی یہ کہے اے میرے اللہ یہ تو نے کس انسان کو دیا تھا جسے یہ بھی شعور نہیں تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ میدان محشر میں یہ پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہاں زبان سے جھوٹ بول لیا، آنکھوں سے غلط کام کیا، زبان سے غلط کہہ دیا، نکل گئے۔ پاؤں سے غلط کام کیا، زبان سے جھوٹ بولا، نکل گئے۔ لیکن خدا وہاں زبانوں پہ پہرے لگا دے گا، تالے لگا دے گا۔ محشر میں زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولے گا۔ محشر میں زبان نہیں بولے گی، آنکھیں بولیں گی۔ محشر میں زبان نہیں بولے گی، پاؤں بولے گا، اور اللہ وہاں پہ پھر انصاف کرے گا، اس لیے کہ زبان سے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ 90% لوگ جہنم میں صرف اس لیے جائیں گے کہ انہوں نے اس زبان کا غلط استعمال کیا۔ تصور کریں، سب سے زیادہ انسان کو گناہ میں لے جانے والی شے کا نام ہے زبان۔ سب سے زیادہ انسان کو گناہ میں لے جانے والی شے کے نام کیا ہے؟ زبان۔ روایتوں ملتا ہے کہ جب میدان محشر میں اللہ سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے گا تو کچھ لوگ اپنے ڈائری کو کھولیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ تو میری ڈائری نہیں ہے، یہ بدل گئی، اس کے اندر میرے وہ سارے کارنامے جو میں نے کیا تھا کچھ نظر ہی نہیں آتے، یہ تو سادی ہے۔ اللہ آواز دے گا تم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے یہاں غلطی کا گزر نہیں ہے، یہ تیری ہی ڈائری ہے، اوپر تیرا ہی نام لکھا ہے۔ آواز دے گا بندہ پروردگار یہ ڈائری میری نہیں لکھتی، حدیث میں روایت میں ہے یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا میں نے مسجد بنوائی، جب مسجد بن رہی تھی 5 لاکھ چندہ دیا، امام باڑہ بن رہا تھا 2 لاکھ چندہ دیا، فلاں غریب تھا اسے دیا، فلاں بھوکا تھا اسے کھانا کھلا دیا۔ اللہ آواز دے گا ہاں کیا تھا، میں کہاں کہہ رہا ہوں تم نے نہیں کیا تھا، لیکن چندہ دیا تو کہا تھا سب سے اوپر نام لکھنا ہے؟ غریب اور بھوکے کو کھلایا تو تھا، لیکن مسجد سے نکل کر چبوترے پہ کھڑے ہو کے 5 لوگوں کی غیبت بھی کی تھی۔ نہیں توجہ کرے، یہ زبان ہے، زبان
انسان کی زبان روایت میں ہے کہ آخر میں خدا یہ کہے گا، جب یہ بندہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میرے اللہ یہ ڈائری میری نہیں ہے، میں کیا کروں اس کے لیے، اللہ آواز دے گا تیری ڈائری اس لیے نہیں لگ رہی ہے کہ جو کچھ تو نے کیا تھا تو تیرا، لیکن چونکہ تو نے ہر بطن سے نکلنے کے بعد کسی مومن کی غیبت کی، اس لیے تیرے سارے اعمال کو ان کی ڈائریوں میں لکھ دیا گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہوں سب کا سب وہاں جنت تک لے کے چلے جائیں۔ بڑا باغ لگانا آسان ہے، باغ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ لہٰذا نبی کریم کی ایک روایت اور بات ختم کر دوں۔ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ایک وصیت لے کے آیا۔ نبی کریم نے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے ایک کمرے میں کھجوریں بھری ہوئی ہیں اور میں وصیت کر کے جاتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کھجوریں غریبوں میں تقسیم کر دیجئے گا، آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ اتنا عادلانہ مزاج تھا مرنے والے کا، بیٹوں کے باوجود، رشتہ داروں کے باوجود، پیغمبر آپ اپنے ہاتھوں سے اسے کیا کیجئے گا، تقسیم کر دیجئے گا۔ نبی کریم کے پاس وصیت آئی، نبی نے دیکھا اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے چلو، گئے اور جانے کے بعد نبی نے اسے نکالا اور لوگوں غربا میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اور ساری کھجوریں بٹ گئیں۔ بٹنے کے بعد ہمارے ہاں جب غلہ واللہ گھر میں رکھا رہتا ہے تو آخر میں کیا کیا ہے، ذرا صفائی کر دو تاکہ صاف ہو جائے، ویسے ہی وہاں بھی ہوا کہ اب ذرا کمرہ صاف کرو۔ اب جب کمرہ صاف کیا تو دروازے کے کنارے ایک کھجور پڑی تھی، اللہ اکبر، محسوس کریں اس کو، ایک کھجور پڑی تھی، لوگوں نے لا کے دیا، پیغمبر اکرم ایک کھجور رہ گئی ہے۔ نبی نے اس کھجور کو دیکھا اور سارے سامنے کھڑے ہوئے انسانوں کو دیکھا اور آنے کے بعد آواز دی کہ خدا کی قسم اگر یہ مرنے والا مرنے کے بعد وصیت کرنے کے بجائے اپنی زندگی میں صرف ایک کھجور، توجہ کریں، اپنی زندگی میں اگر یہ ایک کھجور خیرات کر دیتا تو اس پورے کمرے کی خیرات سے بہتر تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ لہذا اس امید پہ مت جئیں کہ میرے بچے کر دیں گے، نہیں، خود آپ کچھ نہ کچھ جانے کا سامان فراہم کر کے جائیں۔ مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے وجود کو وہاں ملا دیں جو اہل بیت ہیں، ورنہ ہمارا مرتا نہیں ہے، مرتے ان کے ہیں جو لاوارث ہیں، جن کے پاس روایتیں موجود ہوں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، وہ مرتا نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ لہٰذا ہمارا مرتا نہیں ہے، ہم تو ان سے مل جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی رہبر نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم مرو، ہم تمہارے مرنے کے وقت بھی آ جائیں گے، ہم تمہارے برزخ میں بھی رہیں گے، ہم صراط پہ بھی رہیں گے، ہم محشر میں بھی رہیں گے۔ یہ صرف ہمارا کمال ہے کہ اللہ نے ایسے رہبر ہماری جھولیوں میں دیے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان ضرورتوں پر عمل کر لیں۔ میں نے کہا تھا کہ سب کچھ کہنا آسان ہے لیکن سب کچھ کرنا یہ مشکل ہے، اور اس کام کو کربلا والوں نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ کربلا جو زندہ ہے، ہر دل میں کربلا، ہر گھر میں کربلا، ہر وجود میں کربلا،
ہر ذی شعور کے اندر کربلا کیوں؟ اس لیے کہ کربلا عملی کرداروں کا نام ہے، زبانی کرداروں کا نام نہیں ہے، کربلا عملی کرداروں کا نام ہے، اور اسی لیے کربلا زندہ ہے۔ ورنہ کوئی لڑنے کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے نہیں جاتا، کوئی نہیں لے جاتا۔ کوئی جیتنے کے لیے اپنی سب سے چہیتی بیٹی 4 برس کی سکینہ کو لے کے نہیں جاتا، اور وہ بھی ایسا باپ کہ جس کے سینے کے بغیر بچی کو نیند نہ آئے۔ اس بچی کو کربلا حسین لے کے جا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرے بعد یہی سکینہ ہوگی، اس کے رخسار ہو۔ تصور کریں آپ، کربلا خدا کی قسم عملی کرداروں کا نام ہے کربلا۔ جوان بچوں نے اور بچیوں نے اپنے والد کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے۔ میں کہاں کا مصائب پڑھوں؟ ایک باپ کا مصائب پڑھوں، ایک بیٹے کا مصائب پڑھوں، ایک بیٹی کا مصائب پڑھوں؟ خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمارے غموں کا مداوع نہ ہوتا۔ بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں، اگر بیٹیاں نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ مرنے والا مر گیا۔ میں کہوں گا مرحوم کی بیٹیوں سے بڑی خوش نصیب ہو کہ جب تمہارے بابا اس دنیا سے گئے ہیں تو تم ان کے باپ کے کنارے موجود تھی اور دل کھول کے گریہ کر رہی تھی، لیکن ہائے رے کربلا، ہائے رے میرا حسین، ایک 4 برس کی بچی ہے جو تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اور ایک بچی ہے جسے مدینے میں چھوڑ کے آئے ہیں، جسے صغرا کہا جاتا ہے، لیکن وہ باپ کیا کرے؟ ابھی 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ 3 پھال کا تیر دیکھا تھا، ارے ابھی لا کے اصغر کی لہت تلوار سے کھودی تھی کہ اتنا میں پیچھے سے ایک آواز آ گئی، انا برید الحسین، انا برید الحسین، انا برید الصغرا، میں صغرا کا قاصد ہوں۔ ارے اتنا سننا تھا، میں اس لمحے اور اس کرب کو بیان نہیں کر سکتا، خدا کی قسم الفاظ نہیں ہیں۔ جو ابھی اکبر کا سینہ دیکھ چکا ہو، جو ابھی عباس کے بازو دیکھ چکا ہو، جو ابھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھ چکا ہو، جو ابھی 6 مہینے کے بچے کو سپرد لحد کر چکا ہو، ایسے ماحول میں ارے باپ کو اپنی بیٹی کی نام کی صدا کانوں میں آ جائے تو باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بس اتنا تاریخ نے لکھا، حسین نے سر کو موڑا، بھائی تو عالم غربت میں کون ہے؟ آواز دی، میں صغرا کا قاصد ہوں، حسین کو تلاش کر رہا ہوں۔ ارے باپ ایسا باپ کہ آنے والا پہچان نہیں سکا، آواز دی حسین کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں پہچان لوں گا؟ جب میں وہاں سے چلا تھا تو میری صغرا نے کہا تھا ارے میرا حسین وہی ہوگا جس کے دائنے عباس بائیں علی اکبر، کہیں گھٹنیوں چلتا علی اصغر ہوگا۔ ارے حسین تڑپ گئے، آواز دی اے بھائی اب نہ عباس رہے، اب نہ علی اکبر رہے، جس اصغر کو تو تلاش کر رہا ہے ابھی حسین اس اصغر کو سپرد لحد کر چکے۔ جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، بس سب مصائب ختم ہو گیا، حق کے مجلس ادا ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کیا کروں کیا کروں؟ حسین کا ایک بیٹا بھی ابھی موجود ہے، ارے سب شہید ہو گئے لیکن ایک بیٹا زندہ ہے۔ ارے عزیزو، ایک بیٹا سید سجاد کی شکل میں زندہ ہے۔ دنیا کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اکبر کے جانے کے بعد سجاد پہ کیا گزری۔ ہم مسائل میں اتنا سنتے ہیں نا کہ مولا عباس گئے تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، جناب علی اکبر گئے تو لیلا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن عزیزو ارے سید سجاد پہ کیا گزری اس کا اندازہ کسی کو نہیں لگ پایا۔
یہ تو تب پتا چلا جب حسین جیسا باپ آخری رخصت کے بعد ارے سید سجاد کے حجرے میں گیا، جانے کے بعد سید سجاد کے قریب بیٹھ گیا، اے زینب میرے سجاد کو اٹھاؤ، ارے غش سے آنکھیں کھولی، اب جو دیکھا اے بابا یہ آپ کی کیفیت کیا ہو گئی، چہرے پہ خون، کپڑوں پہ خون کا دھبا، اے میرے لال، ارے عباس مارے گئے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں اے میرے بابا، اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں چلے گئے؟ ایک ایک کا نام پوچھتے پوچھتے سنیں گے، جیسے ہی کہا اینا اخی الاکبر، ارے میرا اکبر کہاں ہے؟ اب حسین چم سمجھ گئے، اب بھائی کی جدائی کیسے بیان کروں؟ کوئی مقتل نہیں کہتا کہ حسین نے سید سجاد سے کہا اے سید سجاد ارے اکبر مارے گئے، نہیں، بس ایک جملہ کا اے میرے سجاد، بس اتنا سمجھ لو، ارے اب مردوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے۔ ارے بیمار نے طاقت کو اکٹھا کی، پھپھی اماں میرا عصا دے دو، ٹوٹا ہوا نیزہ دے دو، مجھ پر جہاد ضروری ہے، میں جاؤں گا اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ حسین نے روک دیا، نہیں میرے لال، خدا کی مرضی یہی ہے کہ امامت کو باقی رکھا جائے۔ جناب سید سجاد پہ دوبارہ الہی لطف ہوا اور حسین چلے۔ میں مسائل پڑھ نہیں سکتا، بس اتنا سمجھ لے، جب حسین دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں نا تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب خود ناقل ہے، مقتل کے جملے ہیں کہ خیمے سے نکل کر حسین کا گھوڑا دائنے تھا اور حسین بائیں جا رہے تھے، حسین بائیں جا رہے تھے، زینب دوڑی ہوئی آئی، بھائیا اے بھائیا، ارے آپ کا گھوڑا دائنی جانب ہے، آواز دی جب سے اکبر گیا، جب سے عباس گئے، ارے حسین چلے، تلوار نے عام سے باہر نکالی، اے ظالموں تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں صدا آ گئی، اے حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ اتنا سننا تھا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، کسی نے تیر مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے نیزے مارے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے فرزند زہرا پہ مار رہا تھا۔ میر انیس کہتے ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے۔ میر انیس کہتے اس کے بعد کا مصرع میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چھٹا مصرع لگاؤں کیسے۔ ارے رات کی تاریکی ہوئی، بستر پہ لیٹا، خواب میں کیا دیکھا، ایک بیمار آیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اے میر انیس میرے بابا کے لیے مرثیہ لکھا ہے، ہاں مرثیہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے۔ میر انیس کہتے بیمار کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے میر انیس مصرع مکمل کر دو، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، اس مجلس حسین کا واسطہ، وارث حسین کا واسطہ، مادر حسین کا واسطہ، آزادار محمد کا واسطہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ میرے اللہ پہلی اور آخری دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے سورہ حمد اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر وسیم حیدر ابن ریاض
کہ ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، اب تو ہر ایک موڑ پہ کڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب تو ہر ایک موڑ پہ کڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شابان، شابان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب تو ہر ایک موڑ پہ کڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برابر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب تو ہر ایک موڑ پہ کڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوہری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو